اور اللہ پاک نے فرمایا لم یان للذین آمنوا، ایمان والوں کے اوپر ابھی وقت نہیں آیا سمجھنے کا۔ وہ کب تم سمجھو گے، کب تمہیں ہوش آئے گی، اللہ کے سامنے کیا حجت پیش کرو گے، اللہ کے سامنے کس طرح پیش ہوگے۔ ایک آدمی 11 مہینے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک نیکی کا مہینہ ہے۔ نیکی کوئی وقت کی پابند ہے؟ نیکی کی کوئی بہار ہوتی ہے؟ نیکی جب بھی کرو وہ بہار ہی ہوتی ہے۔ نیکی رمضان کے اندر کرو، غیر رمضان کے اندر کرو، اللہ پاک اجر صرف رمضان میں اجر بڑھتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ نیکی جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ 11 مہینے بندہ برائیاں کرے، 11 مہینے نافرمانیاں کرے، 11 مہینے نماز نہ پڑھے، 11 مہینے اللہ پاک کو ناراض کر کے وہ ایک مہینے کے اندر کیسے راضی کرے گا؟ ہم اس حقیقت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ پھر ہم نے یہ بھی بنا رکھا ہے کہ شب قدر کے اندر نفل پڑھیں گے اور وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ شب برات کو 2 نفل پڑھیں گے پورا سال۔ جس بندے نے پورا سال نماز ہی نہیں پڑھی، فرائض ہی ادا نہیں کیے، فرضوں کا عذاب اس کے سر پر ہے اور وہ نفل پڑھ رہا ہے، توبہ کرتا کوئی نہیں، اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ پچھلے بخشوا کے آگے پھر شروع کر دے، تو بتاؤ کہ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ کب ہوش آئے گی؟ اور پھر ابھی مجھے یہ جمعے سے قبل حکیم خالد صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو ایک میسج آیا۔ وہ میسج جو ہے وہ کیا کہ جمعۃ الوداع کے اندر 4 رکعتیں پڑھیں، نماز جمعہ پڑھ کے 4 رکعتیں پڑھو، 700 سال کی قضا نمازیں معاف ہو گئی۔ 700 سال یعنی 4 رکعتیں، پھر تو کس نے نماز پڑھنی؟ کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے حلال کمانے کی؟ کیا ضرورت ہے پھر اللہ پاک کے راستے میں نیکی کرنے کی؟ 4 رکعتیں پڑھے اور کام ہو گئے۔ دیکھو کیسی کیسی باتیں ہمارے اندر داخل ہو گئیں، یعنی ہمارے علماء اس کے قائل ہی کوئی نہیں، ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ہی کوئی نہیں، حدیثوں میں اس کا نام و نشان کوئی نہیں۔ پتہ نہیں کون ان کو بیچ میں داخل کر دیتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی یہودی اور عیسائی یہ ہمارے اندر ایسی باتیں داخل کرتے ہیں، کیونکہ یہودی اور عیسائیوں کا اپنا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاءُ اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹوں کو بھی کوئی عذاب دیتا ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، محبوبوں کو بھی کوئی عذاب دیتا ہے، لہذا اللہ تعالی ہمارے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرے گا، باقی قوموں کے ساتھ کرے گا۔ آج ہمارے اندر بھی یہی بات ہے، یہودیوں میں یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے کہ یہ یہودی اس طرح کہتے تھے لا تکونوا، تم بھی کہیں ان کی طرح نہ ہو، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اے مسلمانوں کتاب اہل کتاب کی طرح نہ ہو۔ انہوں نے بھی بڑی بڑی لمبی امیدیں لگائیں اور انہوں نے کہا ہم مکان بنائیں گے، ایٹم بنائیں گے، جہاز بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور پھر جو ہے وہ لوگوں میں تباہی پھیلائیں گے۔ لیکن ہمارے آقا کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ صرف ایک ہی بات کرو، میرا اور اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں تو ہمارے اندر قومیت بھی آ جائے گی، احساس بھی آ جائے گا، ہمدردی بھی آ جائے گی، عفو درگزر بھی آ جائے گا۔ ہمیں جب اللہ کی پہچان ہی کوئی نہیں، رسول اللہ کی پہچان کوئی نہیں، قرآن کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ قرآن پاک جو ہے دنیا کے ہر سوال کا اس کے اندر جواب ہے، لیکن خود مسلمان ہی نہیں پڑھتے اس کو۔ آج کا مسلمان ہی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ صرف الفاظ کی دہرائی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر کون سے خزانے موجود ہیں۔ جس قوم کے 98% بندے نماز نہ پڑھتے ہوں تو وہ اللہ پاک سے دعا کریں تو ان کی دعا کا کیا بنے؟ الم یعن للذین آمنوا،
کیا ابھی تک ایمان والوں کو ہوش نہیں آئی کہ ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل جھک جائیں، ان کے دلوں کے اندر زلزلہ پیدا ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وہ تیار ہو جائیں؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ہم اب بھی ہوش کے اندر نہ آئے تو پھر وہ اللہ پاک کا یہ جو انداز گفتگو ہے کہ پھر دوسرا کام ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے، ہماری فوجیں کس طرح جو ہیں وہ اپنوں کے خلاف ہی اپنے ہی وہ ہمیں مارتے ہیں، ہم ان کو مارتے ہیں، کشمیر کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر اور وہ یمن کے اندر۔ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کو ایسی انہوں نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ ہمیں آپس میں لڑا دیا اور تماشا دیکھ رہے ہیں، اور پھر تماشا بھی یہ کہ ہمیں بھی اسلحہ دیتے ہیں، باغیوں کو بھی دیتے ہیں، ادھر بھی پیسے دیتے ہیں اور ادھر بھی دیتے ہیں، یعنی کہ تاکہ آگ بجھ نہ سکے۔ اگر باغیوں کو اسلحہ نہ ملے تو تب بھی تو کام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آخر انہیں اسلحہ کہاں سے آتا ہے، کون انہیں دیتا ہے، پیسے کون دیتا ہے، فنڈنگ کون کرتا ہے؟ یہ بھی آپ سوچیں کہ ایسے کو نہیں پیسے آ جاتے، تو وہ ہمیں بھی دیتے ہیں انہیں بھی دیتے ہیں تاکہ آگ ٹھنڈی نہ ہو۔ تو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الم یان للذین آمنوا، اے ایمان والوں وہ وقت کب آئے گا جب تمہیں ہوش آئے گی، جب تم سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلا جو ہے وہ تربیت کا سلسلہ وہ اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہوتا ہے اور نماز سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری بنیاد نماز ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر ہمارے بچے نماز شروع کر دیں، جوان نماز شروع کر دیں، بوڑھے نماز شروع کر دیں، بچیاں نماز شروع کر دیں، یقین جانیوں کہ یہ نماز ایک ایسی تربیت کرنے والی چیز ہے۔ اللہ پاک